صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کا باب العلم ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور اس میں آج ہم باب نمبر 25 پڑھیں گے۔ یہ باب ہے تحرید النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس، کہ وفد عبد القیس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کو ترغیب دینے کے بارے میں کہ ان یحفظوا الایمان والعلم، کہ وہ ایمان اور علم کو محفوظ کریں، ویخبروا من وراءہم، اور جو لوگ ان کے پیچھے ہیں ان کو اس کے بارے میں بتائیں۔ وقال مالک ابن الحویرث، مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں، قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم، کہ اب تم اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ اور گھر والوں کو جا کر ان باتوں کی تعلیم دو۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں تھے۔ یہ وفد عبد القیس کے ساتھ آئے تھے، اور یہ لوگ وہاں رہ کے تقریباً 20 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے اور دین سیکھا، اور جب واپس جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ اپنے گھروں کو واپس جائیں اور جا کے اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو اور گھر والوں کو تعلیم دیں۔ تو یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، آج ہم اس کو بس مختصر دیکھیں گے۔ اور یہ حدیث حضرت ابن جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور حضرت ابن جمرہ کے بارے میں بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ تابعی تھے جن کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس روک لیا تھا، اور ان کے بارے میں کہا تھا کہ آپ کے لیے کہ جو نان نفقے کا بندوبست ہے وہ بھی میں کروں گا اور آپ یہاں رہیں اور دین سیکھیں۔ تو یہ وہی صحابی ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس اور لوگوں کے درمیان مترجم کا کام کرتا تھا، کنت اترجم بین ابن عباس و بین الناس۔ یہ فارسی سمجھتے تھے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی زبان سے ناواقف تھے، اور اس وقت بصرہ میں یہ رہتے تھے، اور بصرہ کے لوگ عربی نہیں جانتے تھے، حضرت ابن عباس جو ہیں یہ فارسی نہیں جانتے تھے، تو حضرت ابن جمرہ جو ہیں یہ دونوں کے درمیان ترجمانی کا کام کرتے تھے، اور جو حضرت ابن عباس کہتے تھے اس کو فارسی میں ترجمہ کر کے لوگوں کو سناتے تھے، اور جو کچھ لوگ سوال کرتے تھے اس کو عربی میں ترجمہ کر کے حضرت ابن عباس کو بتایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ان کے ذریعے سے اہل بصرہ جو ہیں وہ دین سیکھتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں میں مترجم کا کام کرتا تھا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتائی کہ ایک وفد جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اب میں اس کی عربی کی بجائے صرف ترجمہ پڑھ دیتی ہوں تاکہ ہمیں ریوائز ہو جائے جو ہم پہلے سے یہ حدیث پڑھ چکے ہیں، اور اس کا جو لب لباب ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے ارشاد فرمایا کہ وفد عبد القیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ کس قوم کا وفد ہے، کس قوم سے آئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ربیہ سے، ربیہ قوم کا نام تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کو یا قوم کو مرحبا کہا اور فرمایا کہ تم یہاں رسوا نہیں ہوں گے اور نہ تمہارے لیے ندامت کی کوئی بات ہوگی، یعنی ہم آپ کو عزت دیں گے، احترام دیں گے، اور آپ یہاں پہ رہ کے انشاءاللہ آپ کو کوئی رسوائی نہیں ہوگی اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم بہت دور دراز مسافت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارے آپ کے درمیان جو کفار کا قبیلہ مضر وہ حائل ہے، اور ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینے میں ہی حاضر ہو سکتے ہیں۔ حرمت والے مہینے وہ ہوتے تھے جس میں عرب آپس میں بھی لڑائی نہیں کرتے تھے، تو اس لیے ان دنوں میں سفر ہو سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کسی ایسی چیز کا حکم فرمائیں جو ہم اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو بتا دیں، اور اس پر عمل کرنے سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ دیکھیں کتنا شوق ہوتا تھا صحابہ کرام کے دلوں میں کہ ایک چیز کا شوق ہے کہ ہم دین سیکھیں اور جا کے ہم اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی بتائیں، اور دوسرا اس چیز کا کہ ہمیں کوئی ایسا عمل معلوم ہو جائے جس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ یعنی فکر صرف اپنی نہیں ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور دوزخ سے بچ جائیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی فکر ہے کہ ہم دین اچھے طریقے سے سیکھیں اور جا کے اپنے باقی اہل خانہ کو، اہل خاندان کو اور پیچھے رہ جانے والوں کو بھی سکھائیں تاکہ وہ بھی جنت میں داخل ہو سکیں اور دوزخ سے بچ سکیں۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم فرمایا،
اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نمازوں کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرنا۔ اور یہاں پہ حج کا ذکر نہیں ہے کیونکہ یہ وفد جب 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اس وقت تک کبھی حج فرض نہیں ہوا تھا، تو اس لیے حج کا ذکر اس حدیث میں نہیں ملتا، دوسری حدیث میں موجود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 چیزوں سے منع فرمایا، اور وہ 4 چیزیں کیا تھیں؟ یہ وہ برتن تھے جن میں کہ شراب پی جاتی تھی اور ان کے مختلف نام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کا استعمال سے منع فرمایا۔ یہ دبا، حنتم، مزفت اور نقیر، اور ایک اور جگہ پہ جو اس کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ المقیر بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کے برتن تھے، کوئی کدو سے بنایا جاتا تھا، کوئی کھجور کے تنے سے بنایا جاتا تھا، اور کسی پہ سبز روغن اور کسی پہ سیاہ روغن ہوتا تھا۔ تو ان سب برتنوں کو استعمال کرنے سے ان دنوں میں منع کیا، کیونکہ بھی شراب پی جاتی تھی اور لوگوں کے اندر مقصد یہ تھا کہ شراب کا شوق ہے وہ ختم ہو اور شراب کی حرمت کا احساس پیدا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا حکم اور 4 چیزوں سے منع کرنے کے بعد فرمایا احفظوہ، ان کی حفاظت کرو، مطلب اس علم کو اور ان دینی معلومات کو یاد رکھو، وَأَخْبِرُوهُ مِنْ وَرَائِكُمْ، اور یہ باتیں ان لوگوں کو پہنچاؤ جو تمہارے بعد آنے والے ہیں اور جو تمہارے پیچھے اپنے گھروں میں رہ گئے ہیں۔ تو اصل اس حدیث کو دوبارہ لانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقصد ہے کہ علم نہ صرف یہ کہ خود سیکھا جائے بلکہ سیکھ کے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق اس کی حفاظت کی جائے۔ آپ نے فرمایا احفظوہ، کہ ان معلومات کو یاد رکھو۔ تو حفاظت کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو یاد کرو، یاد رکھو، دینی تعلیمات کی حفاظت کرو، اور اس کے بعد اخبروہ من وراءکم، اور یہ دوسروں کو بھی جا کے سکھاؤ۔ تو علم اسی صورت میں محفوظ رہ سکتا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے سمجھا جائے، جذب کیا جائے، اور ساتھ ہی دوسروں کو بھی سکھایا جائے۔ اور خیر خواہی بھی یہی ہے کہ ہم صرف خود دین سیکھ کے نہ بیٹھ جائیں بلکہ اپنے ساتھ اپنے اہل خانہ کی عاقبت کی بھی فکر کریں، اپنے دیگر قرابت داروں کی بھی فکر کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہ ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ ایک آیت بھی اگر مجھ سے سیکھتے ہو تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو جو لوگ یہ درس حدیث سن رہے ہیں اور ہم سب جو یہ محنت کرتے ہیں، ہم چاہیے کہ ہم اچھی طرح سے سیکھیں، اس کو یاد رکھیں، اس کو محفوظ کریں، اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور آج کل تو دوسروں تک پہنچانا بہت آسان ہے کہ جو سیکھ لی ہے، سمجھ لیا، ہم اس کو ایک کلک سے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اس کو فارورڈ کر دیں تو دوسرے بھی اس سے سیکھ جائیں گے۔ لیکن بہرحال درمیان کی جو چیز ہے احفظو، اس کو ہم نہیں بھولیں گے۔ یعنی یہ چیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں، ہم ان کو فارورڈ کرتے جاتے ہیں لیکن خود ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو درمیان کے چینل کو اور درمیان کی جو حدیث نصیحت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو ہم نہیں بھولیں گے کہ اس علم کو محفوظ کرو، اس کو اچھے طریقے سے سیکھو، اس کو اپنے سینوں میں بھی رکھو، اپنے قلوب میں بھی رکھو، اور اس کو اپنے عمل میں بھی لاؤ، اور پھر اس کے بعد اس کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ تو اس باب کا مطلب یہ ہے، میں اس کی جو باقی تفصیلات ہیں چونکہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اس لیے میں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اگلا باب، باب نمبر 26، یہ باب ہے باب رحلت فی المسألۃ النازلۃ و تعلیم اہلہ، کہ کوئی نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے، مسئلۃ النازلۃ، نیا مسئلہ جو بھی نازل ہوا بھی پیدا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں سفر کرنا اور گھر والوں کو تعلیم دینا۔ یعنی صرف اتنی بات نہیں ہے کہ بس ہم علم جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے سیکھیں، بلکہ اگر کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو پھر اس کے لیے سفر بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اور سفر اختیار کر کے یعنی دوسری جگہ جا کے اگر آپ کو سیکھنا پڑے، پوچھنا پڑے، تو وہ بھی ہم جائیں اور سیکھیں، اور پھر اس علم کے بارے میں تعلیم اہل ہی، اپنے اہل خانہ کو بھی تعلیم دیں۔ تو کوئی نیا واقعہ، نیا مسئلہ، آج کل بھی بہت طرح طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جن کے بارے میں اجتہاد بھی کیا جاتا ہے اور سیکھا بھی جاتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث ہے حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں انہ تزوج ابنۃ ابی احاب، کہ میں نے ابی احاب، ایک دوسرے تھے کوئی شخص، ان کی لڑکی سے نکاح کیا تھا، ابن احاب بن عزیز
فَأَتَتْ امْرَأَةٌ قالت، میرے پاس ایک عورت آئی اور اس نے مجھے کہا انی قد ارضعت عقبۃ، میں نے عقبہ کو دودھ پلایا ہے، واللتی تزوج بہا، اور اس عورت کو بھی جس کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا ہے۔ فقال لها عقبۃ، اور عقبہ نے ان سے کہا ما اعلم انک ارضعتنی، کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ نے مجھے دودھ پلایا ہے، ولا اخبرتنی، اور آج سے پہلے آپ نے مجھے اس کی کوئی خبر بھی نہیں دی، یعنی کبھی بتایا بھی نہیں، میں جوان ہو گیا ہوں کہ آپ نے کبھی مجھے دودھ پلایا تھا۔ فرکب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ سوار ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے، بالمدینہ مدینہ کی طرف، فسألہ، اور ان سے پوچھا جا کے، یعنی ایک مسئلہ ان کو پیش آیا کہ انہیں پہلے معلوم نہیں تھا کہ میں نے جس عورت سے نکاح کیا ہے، تو ایک عورت آ کے یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کو بھی دودھ پلایا اور آپ کو بھی دودھ پلایا، تو پہلے تو اسے وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے مجھے بتایا نہیں، اب تم بتا رہی ہو جبکہ میں نکاح کر چکا ہوں اور میں اتنے عرصے سے ظاہر ہے میں جوان ہوں، اتنے عرصے میں مجھے کسی نے بھی نہیں بتایا اور آپ نے بھی نہیں بتایا کہ اس عورت سے میرا نکاح جو ہے نہیں ہو سکتا، اور اس کو ہم دونوں کو آپ نے دودھ پلایا۔ لیکن پھر انہیں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت سچ ہی کہتی ہو اور ایسا نہ ہو کہ میرا نکاح جو ہے یہ درست نہ ہو، تو مجھے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہیے۔ تو اس مقصد کے لیے صرف اس ایک مسئلے کا جواب معلوم کرنے کے لیے وہ مکہ معظمہ سے مدینہ تک انہوں نے سفر اختیار کیا، وہ سوار ہوئے اور مدینہ منورہ گئے، فسألہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اس کے بارے میں سوال کیا اور پوچھا کہ بھئی اس طرح سے میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے اور ایک دوسری عورت آ کے یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو کیا اب فی الواقع ہمارے درمیان رضاعت کا رشتہ ثابت ہو گیا ہے اور ہمارا نکاح ختم ہو گیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف وقد قیل، کہ تم کس طرح اس عورت کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو، حالت یہ ہے کہ جب کہہ دیا گیا، یعنی کیفا کیسے، ایک سمپل سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بولا کہ کیسے، تم کیسے اس عورت کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو، وقد قیل، اور حالت یہ ہے کہ کہہ دیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ بتا دیا گیا ہے کہ ایک عورت نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو اب وہ عورت آپ کے نکاح میں کیسے رہ سکتی ہے؟ ففارقها عقبۃ، تو عقبہ بن حارث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا اور وہ اس سے جدا ہو گئے۔ ونکحت زوجا غیرہ، تو اس عورت نے دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ ایک نیا مسئلہ پیش آیا تھا حضرت عقبہ کو، اور انہوں نے اس مسئلے پہ یہ نہیں کیا کہ بس خود سے کوئی فیصلہ کر لیتے، بلکہ اس کے لیے انہوں نے سفر اختیار کیا مکہ سے مدینہ کی طرف، اور وہ اپنے جو بھی ان کی سواری تھی، اونٹ تھا، خچر تھا، جو کچھ تھا، اس پہ وہ سوار ہوئے اور وہ اتنا سفر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور علم حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ ایک عورت نے گواہی دے دی ہے کہ اس نے آپ دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو ظاہر ہے کہ بات اب مشکوک ہو گئی ہے اور آپ دونوں کے درمیان یہ رضاعت کا رشتہ جو ہے یہ موجود ہے، تو آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور اس عورت نے بھی جا کے دوسرے مرد سے نکاح کر لیا۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی ایک اچھی مثال ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کتنے زیادہ کین ہوتے تھے دین سیکھنے کے بارے میں اور اپنی آخرت کے بارے میں کتنی فکر کرتے تھے۔ حالانکہ انہوں نے پہلے اس عورت سے کہا کہ بھئی میں تو اتنا جوان ہو گیا اور مجھے کسی نے بھی نہیں بتایا اور تم نے بھی آج تک نہیں مجھے بتایا کہ دودھ پلایا ہوا ہے، تو چاہتے تو اس کو رد کر سکتے تھے کہ تم ایسے ہی کر رہی ہو، بس اب تمہارے درمیان تفریق ڈلوانا چاہتی ہو، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میرے ماں باپ نے بتایا ہوتا، جو اور دوسرے لوگ ہیں انہوں نے بتایا ہوتا۔ تو اسے کہا تو صحیح کہ تم نے نہیں بتایا، لیکن ساتھ ہی انہیں یہ شک ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ عورت سچ کہتی ہو اور اس سے میری عاقبت جو ہے وہ خراب ہو اور ہمارا رشتہ جو ہے یہ درست نہ ہو۔ تو اس لیے انہوں نے اس کی تصدیق کے لیے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے ایک لمبا سفر کیا، اور اس کے بعد پھر فیصلہ وہ کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ تو تسلیم اور رضا کی کیفیت بھی ہمیں نظر آتی ہے صحابہ کی کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ آمنا و صدقنا کہتے تھے اور اس کے بارے میں اطاعت کرتے تھے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں مل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی گواہی پر ان کی تفریق کرا دی۔ تو جہاں تک فقہ کا تعلق ہے، فقہ میں اس مسئلے میں اختلافات ہیں ائمہ کرام کے دوران کہ بھئی ایک عورت کے کہنے پہ یہ گواہی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، یعنی جہاں تک فتویٰ کا مسئلہ ہے تو فتویٰ میں تو اس بات کی شاید گنجائش ہے کہ جو جس فقہ پہ بھی عمل کرتے ہیں اس فقہ کے مطابق فتویٰ لے کے فیصلہ کر لیا جائے۔ مثلا امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو ایک عورت کی شہادت سے حرمت ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے کہنے پہ رضاعت ثابت کر کے ان کی علیحدگی کرا دی، جبکہ امام مالک کے نزدیک 2 عورتوں کی شہادت کافی ہے
ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2 مردوں یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی ضروری ہے، اور امام شافعی کے نزدیک 4 عورتوں کی گواہی سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو یہ مختلف علماء نے مختلف بحثیں مختلف حالات کے مطابق کی ہیں، اور فتویٰ کا جو معاملہ ہے وہ تو ظاہر جس فقہ کے مطابق عمل کرتے ہیں اس کے مطابق ہوگا، لیکن تقویٰ کا تقاضا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ جب شک پڑ گیا ہے ایک رشتے میں تو پھر اس سے الگ ہو جایا جائے، اور قانوناً چاہے ایک چیز ثابت نہ ہوتی ہو لیکن تقویٰ کے لحاظ سے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ لیکن امام بخاری جو یہ باب یہاں پہ لائے ہیں اس ذیل میں لائے ہیں کہ اگر کوئی نیا مسئلہ پیش آئے تو اس مسئلے پہ پھر ہمیں علم حاصل کر لینا چاہیے، اور اس کے لیے اگر سفر بھی کرنا پڑے تو سفر بھی کرنا چاہیے، اور علم حاصل کرنے کے بعد جو علم سیکھ لیا اس کے مطابق اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو بھی وہ علم سکھانا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو علم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔